دوستوں، بعض دفعہ سستی چیزیں بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں، خصوصاً تب جب وہ کوئی پرانی حویلی ہو یا وہ جگہ جو کافی عرصے سے بند ہو۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے یا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بہت اچھا کرنے کے چکر میں آپ نے بہت نقصان اٹھایا ہو یا پھر فائدہ؟ السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو پرانی عمارتوں کے شوقین ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر دیوار کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اپنی داستان ہوتی ہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ داستان ہے احمد، اس کی بیوی سارہ اور ان کے 8 سال کے بیٹے زین کی۔ احمد نے شہر سے دور ایک سستی مگر بے حد خوبصورت حویلی خریدی۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس حویلی کی دیواروں میں سانسیں بستی ہیں، مگر احمد نے ان باتوں کو خرافات سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ حویلی میں شفٹ ہونے کا پہلا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ رات کے 2 بجے جب پوری حویلی سناٹے میں ڈوبی تھی، زین کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا کہ کوئی اس کے بستر کے پاس کھڑا ہے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی اسے اپنے کمرے کے مشرق کی دیوار سے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی جانور کے رونے کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایک چھوٹی بچی کی سسکیاں تھیں۔ زین ڈر کر اپنے ماں باپ کے پاس بھاگا۔ احمد نے اسے سمجھایا کہ بیٹا، پرانی حویلی ہے، ہواؤں کی آوازیں آتی ہیں۔ مگر اگلے دن سارہ نے کچن میں کام کرتے وقت دیکھا کہ وہی دیوار اچانک گیلی ہو گئی ہے، حالانکہ کوئی پائپ وہاں سے نہیں گزرتا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پانی نہیں تھا، بلکہ نمکین آنسو جیسا کوئی مادہ تھا۔ تیسری رات کچھ ایسا ہوا جس نے احمد کے ہوش اڑا دیے۔ زین کے کمرے کی اس دیوار پر اچانک سے گیلے ہاتھوں کے نشان بننے لگے، چھوٹے چھوٹے ننھے ہاتھ، جیسے کوئی اندر سے باہر آنے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ احمد نے ٹارچ لے کر دیوار کا معائنہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ دیوار کے نیچے ایک پرانا مٹی میں لپٹا ہوا کپڑے کا ڈول پڑا ہے۔ یہ گڑیا وہاں کیسے آئی، جبکہ سارہ نے پورے گھر کی صفائی کی تھی؟ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کی تہہ تک جائے گا۔ اس نے اگلے دن شہر سے ایک مستری کو بلایا۔ مستری نے جب دیوار کو ہاتھ لگایا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کہا، صاحب، یہ دیوار اتنی ٹھنڈی کیوں ہے، جیسے اندر کوئی برف کا ٹکڑا ہو۔ مستری نے جیسے ہی پہلا ہتھوڑا مارا، پوری حویلی میں ایک دردناک چیخ گونجی۔ احمد اور سارہ ڈر کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ جیسے جیسے اینٹیں گرتی گئیں، دیوار کے پیچھے سے ایک خفیہ راستہ نظر آنے لگا۔ اندر ایک چھوٹا سا اندھیرا کمرہ تھا۔ وہاں ایک پرانی کرسی تھی جس پر ایک ننھے سے بچے کی ہڈیاں یا باقیات رکھی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری اور ایک لوہے کی تجوری تھی۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری کھولی۔ اس میں لکھا تھا، میرا باپ مجھے اس کمرے میں چھپا کر دشمنوں سے لڑنے گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک وہ واپس نہ آئے میں باہر نہ نکلوں۔
میں انتظار کرتی رہی۔ دشمن چلے گئے مگر میرے ابو واپس نہیں آئے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا تھا کہ اس کے باپ نے اپنی ساری جائیداد اس بچی کے نام کر دی تھی اور تجوری کی چابی اس گڑیا کے اندر تھی جو دیوار سے باہر گری تھی۔ احمد کو سمجھ آ گیا کہ وہ بچی بھوت نہیں تھی بلکہ ایک انکہی حقیقت تھی جو انسانی بے حسی کا شکار ہوئی۔ احمد نے وہ تجوری کھولی، اس میں بے شمار سونا اور کاغذات تھے۔ احمد نے اس خزانے سے ایک بہت بڑا یتیم خانہ بنوایا اور اس بچی کی باقیات کو عزت سے دفن کیا۔ اس دن کے بعد حویلی سے رونے کی آوازیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئیں۔ دوستوں، کبھی کبھی دیواروں کے پیچھے صرف مٹی نہیں ہوتی بلکہ ادھورے خواب، ادھوری خواہشات اور بہت سی بھولی ہوئی داستانیں بھی دفن ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کریے گا، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسی اور کہانیاں آپ کے لیے لے کر آؤں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بائے بائے۔